بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت مقدسہ پڑھی، اور وہ آیت یہ تھی: یومئذ تحدث اخبارہا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین کے اپنی خبریں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دن، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس دن زمین اپنی خبریں خود بیان کرے گی، گواہی دے گی، زمین کلام کرے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن زمین کے خبر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہر انسان، مرد اور عورت کے تمام اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے کیے ہیں، اور وہ بتائے گی کہ اس نے ایسے 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 کیا۔ آج ہم جس سوسائٹی و معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں انصاف کا قتل عام ہے، اور ہم خود غرضی کا شکار ہیں، اور ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں، اور نہ صرف ایسا ہے کہ ایک کوڑی کے لیے ہم دوسروں کی عزت خراب بھی کرتے ہیں، ان کا جان مال پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا غبن ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ بے اعتدالی کا شکار ہے، بددیانتی کا شکار ہو چکا ہے، اور ظلم اور ناانصافی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، بندگان خدا سے بھی زمین بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے بہت کامل، صالح، نیک، درد رکھنے والے بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے بھی ہم میں سے ہی موجود ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث شریف کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے غلام یا اپنے گھر کے نوکر خادم کو دنیا میں ناحق ایک کوڑا بھی اس پر برسا دیا، ایک کوڑا بھی اسے مار دیا، تو قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس روایت سے، کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم کسی کے ساتھ معاملات میں ہمارے جو رویے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ناحق ناانصافی کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ چند ایک اور روایات آپ کی خدمت میں رکھ کر پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ یہ روایت ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، اس سے پوچھئے کیوں اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، اور میری غریبی میں اس نے اپنے زائد مال سے مجھے کیوں محروم رکھا۔ میں نے کل بھی پڑوسی کے حقوق پر اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اس پہ بھی کچھ قدر بات تفصیل سے کی ہے۔ اس روایت کو بھی آپ دیکھیے کہ اس روایت کو بھی امام منذری نے نقل کیا ہے۔ قیامت والے دن پڑوسی فریاد کرے گا اس بات پر کہ میرے پڑوسی نے میری خبر نہ لی، اس کو اللہ نے نعمتیں دی تھی، مال دیا تھا، لیکن اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مال تو اس کا ہی کمایا ہوا تھا، اس کا اپنا کمایا تھا، اس کی اپنی محنت تھی، لیکن اس پر اس کی فریاد ہوگی کہ اس نے مجھے اپنے ضرورت سے زائد مال میں شامل نہیں کیا جبکہ میں بھوکا تھا۔ جائے کہ یہاں معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی اپنا کمایا ہوا مال، اپنی محنت کا مال بھی اگر کسی دوسرے بھوکے کو نہ دے تو اس سے پوچھا جائے گا، جبکہ دوسری طرف دیکھیے تو جو مال کمایا گیا ہے وہ محنت کا ہی نہ ہو،
وہ کمایا ہی اس طرح سے گیا ہو کہ لوگوں کا حق مارا گیا ہو، لوٹ کا مال ہو، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا سخت اور مشکل کڑھا وقت ہوگا اس شخص پر۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانی کی جو بنیاد ہے وہ اس عقیدہ آخرت پر ہے کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اور ہم پر موت آنی ہے، اور موت کے بعد ایک اور جہان پہنچنا ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ بنیادی چیز اگر ذہن میں عقیدہ آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ یقین ہونا چاہیے، اور یقین ہوگا تو ہماری یہ مسلمان ہونا بھی کامل تب ہی ہوگا، اور ہمیں تمام باتوں کی سمجھ بھی تب آئے گی۔ ایک اور روایت لیجئے، اور یہ روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ سب سے پہلے جس چیز کا اس سے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تجھ کو جسمانی صحت نہ دی تھی؟ کیا میں نے تم کو ٹھنڈا پانی نہ دیا تھا؟ یعنی نعمتیں تمہیں میسر نہ تھی، یعنی معاشی خوشحالی تمہارے پاس نہ تھی۔ یہ سے مراد یہ ہے، صحت بھی تھی، اور ٹھنڈا پانی کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتیں تمہارے پاس میسر تھیں، تو کیا تم نے صحت اور خوشحالی کی حالت میں تمہارے اعمال کیسے تھے؟ تو یہ اس پر ہمارے سے سوال ہے، یہ قابل غور بات ہے، اور ہم سے یہ پوچھا جانا ہے۔ دیکھیے، قیامت کا جو دن ہے اس دن حساب و کتاب ہونا ہے، یہاں تک وہاں حساب کا معاملہ ہونا ہے کہ ایک بکری جو ہے اس کو کسی دوسری بکری نے اگر سینگ مارا ہے تو وہ جس نے سینگ مارا ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیول کا حساب و کتاب ہونا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مارا ہے تو اس سے اس کا بدلہ اسے برابر کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں ہم غور کریں، اگر یہ بات طے شدہ بات ہے اور لکھی پڑھی سمجھی دیکھی بھالی بات ہے کہ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، ہمارے اپنے چلے گئے، ہمارے گھر کے روشن چراغ بجھ گئے، ہمارے گھر کے آنگن اداس ہو گئے، ہمارے جو بہت زیادہ دلوں کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے ماں ہے، ہمارا باپ ہے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم خود انہیں سپرد خاک کرتے ہیں۔ دنیا میں پھر کس نے رہنا ہے؟ یہ بات طے ہے کہ ایک مختصر قلیل مدت ہے، ایک مستعار وقت ہے، تو اس میں ہم نے یہاں پہ گزر کرنی ہے، اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہم کوئی بے لگام نہیں ہیں، بے مہار شتر نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف ہیں، اعلیٰ و برتر اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ بہت لاغر ہوگا، کمزور ہوگا اور پریشان ہوگا، اور اس کیفیت میں پریشانی کی حالت جس طرح ایک بکری کا بچہ بالکل کمزور سا قابل ترس حالت میں نظر آتا ہے، تو وہ بندہ اس حالت میں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، نوکر چاکر دیے، خوشحال بنا دیا، تم کیا میرے لیے کر کے لائے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو مال جمع کیا، اسے خوب بڑھایا، پہلے سے زیادہ کیا، لیکن وہ تو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہ دنیا سے جا کر واپس لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری نعمتوں کو پا کر عمل کس طرح کیے تھے؟ میں نے مال کا نہیں پوچھا کہ وہ مال اس وقت کہاں ہے، عمل کیسے کیے تھے؟ سوال کو سمجھو۔ تمہیں خوشحالی دی، تمہیں نعمتیں دی، مال دیا، نوکر چاکر ملے، سب کچھ ملا،
اس کے بعد تمہارے اعمال کیسے تھے، تمہارے رویے کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، پوری سوسائٹی کے ساتھ، اس مال کے ساتھ تم نے اپنے اعمال کو کیسے کیا؟ تو کہہ رہا ہے میں نے تو جمع ہی کیا ہے، مال کو ہی بڑھایا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے لوگوں کی ہوس اور ہیرس، اس کا کاسا جو ہے وہ بھر نہیں رہا، کہیں فل سٹاپ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسہ بنانے والی مشین ہے، انسان نہیں ہے۔ اس میں بس کچھ فیول ڈال دیا جاتا ہے تو یہ روزانہ صبح چلنا شروع ہو جاتی ہے اور پیسہ بناتی ہے۔ جناب ہم انسان ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہے، ناتا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے جب یہ سوال کرے گا اس بندے سے، تو کہے گا عمل کے بارے میں بتا، تمہارا عمل کیسا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو مال ہی جمع کیا، اسے ہی بڑھایا، یہاں تک کہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، لیکن دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے دوبارہ موقع دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ تو اس بد قسمت شخص نے اپنی پوری زندگی مال بڑھانے میں ہی گزار دی اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی رکھا۔ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور زندگی کے بہاریں کٹ رہی ہیں۔ ہر روز ایک نیا سورج طلوع ہم پر ہوتا ہے اور ایک دن ہماری زندگی سے کم ہوتا جاتا ہے اور ہم دارالبقا کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں، اور اس بارگاہ میں جہاں پر کوئی ہیلا حجت، کوئی بہانہ نہیں ہے، جہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہاں تو ایک ایک ذرے نے تل جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، جل شانہ پروردگار عالم اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کا بھلا کرنے کی، اور اپنے ارد گرد، اپنے اقربا، اپنے دوست، اپنے سنگی ساتھی، ان کی خیریت دریافت کرنے کی اور ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔